بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ بات یوں ہے میرے عزیز دوستو، یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کر دیتا ہے اور کسی کو اتنا کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجد نبوی میں جو شور و غوغا اور دنگا فساد کرنے والوں نے جو 6 ہتھ کنڈے لگائے، ان کو برا بلا کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ جو اسلام کو یا ریاست مدینہ کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہو، وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے نقاب ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہوئی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نام محمد رکھے جاتے ہیں اور دنیا کے کرۂ ارض پر ہر وقت کسی نہ کسی جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ضرور کہا جا رہا ہے۔ اگر امریکہ میں صبح کی نماز پڑھی جا رہی ہو تو مشرق وسطیٰ میں اس وقت ظہر کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ فجی اور آسٹریلیا میں عشاء کی نماز کے درمیان لوگ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر اے نبی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جنوبی ایشیا میں اس وقت عصر کی نماز میں اللہم صلی علی محمد کہہ کر درود بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ ہر قبر، ہر چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے والوں کو حرمت رسول کا احساس بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو توفیق کی بات ہے میرے عزیز دوستو۔ توفیق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب پہچان کر دیتا ہے، اور اس نے ترکان آسمان کو وہ توفیق دی اور انہوں نے دنیا کو نمونہ بن کر دکھایا اس جگہ کی عزت کیسے کرنی ہے جہاں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع تجدید کرنی ہو، اس کے درمیان جو ادب آسمانی ترکوں نے کر کے دکھایا، وہ ایک پوری مسلم دنیا کے لیے مثال بن چکا ہے۔ معمار ہوں، نقاش ہوں، شیشہ گر، سنگ تراش اور دیگر کاریگر تیار کرنے کے لیے انہیں 25 سال کا عرصہ لگ گیا۔ یہ ایک یوں طویل داستان ہے میرے عزیز دوستو۔ جن جنگلوں سے لکڑی کاٹی نہیں، اس سے پہلے اس لکڑی کو کسی نے چھوا بھی نہیں۔ جن کانوں سے پتھر اور مرمر نکالا، ان کو بند کر دیا گیا۔ سنگ تراشی ہو، ہر وہ کام ہو جس سے شور ہو سکتا، اس کو مدینہ منورہ کی دور سے باہر کیا جاتا۔ مٹی اور گرد سے بچانے کے لیے جالیوں کو کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا۔ یوں اگر کسی پتھر کو دوبارہ تراشنا پڑا تو پھر دوبارہ اس کو شہر سے باہر بھیجا جاتا۔ میرے عزیز دوستو، عثمانیہ سلطنت کے حکمرانوں نے ایسی محبت، ایسی عزت، اتنا ادب، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان ترکوں کا یہ کارنامہ زندہ رکھے گا، اور جس کی زبان سے خاتم النبیین کا لفظ درست نہیں نکل سکتا، انہیں ایسی توفیقات کہاں ملتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اور کالم تو بہت لمبا ہے، ہم بار مختصر کرتے ہوئے آپ کو ایک مثال سناتے ہیں۔
اور صرف نعت شریف کا سوچیں تو انسانی دماغ سن کر رہ جاتا ہے۔ دربار نبوت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کتنے شاعروں نے مداح رسول میں عرض گزاری کی ہوگی، کتنی زبانوں میں، کتنے زمانوں میں، شمار کا تو ذکر ہی کیا اور تصور کرنا بھی محال۔ کتنے ہی کلمات ان گنت لوگوں کی زبان سے ادا ہوئے اور ادا ہو رہے ہیں اور تا قیامت تک ادا ہوتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس پوری دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی ہیں جن کا 24 گھنٹے 1500 سال سے ان کی ایک لفظ تعلیم کا، ان کے اوپر درود بھیجنے کا دنیا کے ہر حصے میں کہیں نہ کہیں ذکر جاری رہتا ہے۔ اگر کسی ملک میں رات ہو اور اتنا فرق ہو، 4 گھنٹے بعد عشاء کی نماز، اس کے 4 گھنٹے پیچھے عصر کی نماز، ہر وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم اس پروگرام سے اختتام کرنے سے پہلے جامع کی ایک نعت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو نعت لکھی اس کا انداز ہی نرالا، اس کا اسلوب ہی اچھوتا، وہ کتنوں کو رلا چکی اور آنے والے زمانوں میں کتنے دلوں میں چھید کرے گی۔ ان کی اصل فارسی اشعار کے بجائے ہم صرف ان کی نعت کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ درد فراق سے دنیا کی جان نکلنے والی، رحم یا نبی اللہ رحم، بارے شب غم کو دن بنا دیجئے، آپ کے چہرے سے ہی ہمارا دن ظفر یاب ہو سکتا ہے۔ حضور یمنی چادر سے اپنا مبارک سار باہر نکالیے، آپ کا روح مبارک زندگی کی صبح ہے، خوشبودار ملبوس زیب تن فرمائیے، مبارک سر پر امامہ رکھیے، طائف کی بہترین چرم کے بنے ہوئے جوتے پہنیے، ان کے تسمے ہماری زندگیوں کے داغوں سے بنائیے، پھر اپنے شجرہ مبارک سے صحن حرم میں قدم رنجہ فرمائیے اور آپ کے راستے کی خاک چومتے ہیں، ان کے اوپر ہم سر رکھتے ہیں۔ آپ ابر رحمت ہیں، کیا ہی اچھا ہو اگر ان پر نگاہ کرم ہو جائے جن کے ہونٹ خشک ہیں، اور آفتاب رسالت ہمیشہ زندہ و جوید چمکاتا رہے گا۔ مسجد نبوی دست بستہ پرنم زائرین سے ہمیشہ چھلکتی رہے گی۔ یہاں سے لفظوں سے زیادہ آنسو بہائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو اگر یہ کالم پسند آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیج کر ہمیں شکریہ ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی ہمت و طاقت دے، آپ بھی اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔